آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گولڈ فش اس میں اور ہم پاکستانی بحیثیت قوم ہم دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ 3 کا نمبر کامن ہے۔ گولڈ فش کی میموری صرف 3 سیکنڈ کی ہوتی ہے، ریسرچ نے یہ بتایا، اور پاکستان کی میموری 3 دن کی ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا ایونٹ ہو جائے 3 دن کے بعد ان کو پوچھیں، ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا، کیونکہ 3 دن کے اندر اندر ایک نئی تفریح، ایک نیا ڈرامہ کہیں نہ کہیں ملک میں باہر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ کو یاد دلانا تھا کہ آپ کو یاد ہے پاکستان میں ایک مذاکرات ہوئے تھے، ایران سے امریکہ سے لوگ آئے تھے، کتنا جشن، کتنا شور، کیا کچھ ہوا تھا۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ نیشنل پرائیڈ، تھوڑا ہماری قومی وقار اور عزت تھوڑا سا نیچے آ جائے، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ ہمیں پاکستانی قوم کو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ہماری 50% عوام جو ہے نا، اس کو ایک وقت کی روٹی میسر ہے، کو کہتے ہیں 55% پاکستانی نا مال نیوٹریشن کا شکار ہے، یعنی ان کی باڈی ویٹ جو ہے نا ان کی ہائٹ کے حساب سے کم ہے، ضعیفی ہے، کمزوری ہے۔ ان کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، یہ جو ایونٹ ہے اس کا ایک نقصان ہوا۔ یہ جو 3 دن اسلام آباد بند رہا نا، تو اس سے غریب کی، مزدور کی روزی چھنی۔ صرف جو کال سینٹرز ہیں نا اسلام آباد ایریا کے، وہ 3 دن رہنے کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ان کال سینٹرز میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کا جتنا لاس ہوا ہے آپ اس کو سن بھی نہیں سکتے۔ ملینز کا نقصان ہوا ہے، ملینز کا نقصان صرف کال سینٹرز کا۔ چلیے، کچھ لوگ آپ میں سے یہ کہیں گے کہ نہیں جی، اس سے ہمارا پرائیڈ جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے ہم سعودیہ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے تھے تو وہ ہمیں رفیق رفیق کہہ کے نا عجیب سی لک دیتے تھے، لیکن اس دفعہ جب میں اترا نا تو انہوں نے مجھے ایسے کیا یا حبیبی کہا، تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیشنل پرائیڈ میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ کیا ہوا؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا اضافہ فائدہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، اس سے ایک قوم کا نیشنل جو سافٹ امیج ہے نا وہ بلڈ ہوتا ہے، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوتی ہے۔ لوگ، قومیں وہاں انویسٹ کرتی ہیں۔ یہ جو اولمپکس اور ورلڈ فیئرز قومیں بلینز آف ڈالر کر کے اپنے ہاں آرگنائز کرتی ہیں نا، اس کا بھی یہی پرپز ہوتا ہے کہ ہم لائم لائٹ میں آئیں، دنیا کے سٹیج پہ نظر آئیں اور انویسٹمنٹ آئے۔ تو ورڈ ہے انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ، انویسٹمنٹ۔ لیکن یہ امیج جب کریٹ ہوتا ہے نا تو پھر انویسٹمنٹ لینے کے لیے 5 چیزیں اور چاہیے ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ پہلی ہوتی ہے سیکیورٹی، کہ اس ملک میں ٹھیک ہے امیج تو بہت اچھا ہے، سیکیورٹی کتنی ہے؟ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر ہے؟ کیا ہم بزنس لے کے وہاں جائیں گے، ہمارے امپلائیز وہاں جائیں گے تو سیکیور ہیں؟ دوسرا، انفراسٹرکچر کیسا ہے؟ میٹروز بنی ہوئی ہیں، روڈ پکی ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے ایجوکیشن سسٹم، کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے؟ کیا سکل بیسڈ ہے؟ بچوں کی سکل بیسڈ ایجوکیشن ملتی ہے یا کوئی 60-70 پرانا رٹا نظام والا سسٹم ہے؟ چوتھی چیز ہوتی ہے کہ ان کی مین پاور کیسی ہے؟ مین پاور کیا سکلڈ ہے، پروفیشنل ہے، ان کی سافٹ سکلز اچھی ہیں؟ اور 5ویں چیز ہوتی ہے الیکٹریسٹی کاسٹ، پاور کاسٹ، کہ وہ پاور کتنی ہے اس ملک میں، سستی چیپ الیکٹریسٹی کتنی اویلیبل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ان 5 چیزوں میں سے پنجاب کا تھوڑا سا رینک اس وقت بہتر ہو گیا کہ ان میں سے ان 5 میں سے کچھ چیزیں وہاں موجود ہیں۔ باقی ہمارے ملک میں ان 5 میں سے کتنی چیزیں موجود ہیں کہ چلیے ہمارا سافٹ امیج بلڈ بھی ہو گیا، کچھ لوگ ٹورزم کے لیے پاکستان آ بھی گئے، تو اس کے بعد یہاں انویسٹمنٹ کتنی آئے گی؟ 0، نیل بٹا سناٹا، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ 5 چیزیں ہی نہیں۔ تو اینڈ آف دی ڈے یہ سارا ایونٹ کرانے کے بعد ہماری تھوڑی عزت بڑھنے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا، غریب ابھی بھی بھوکا ہے۔